الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فوض أمري إلى الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي المكي المدني القرشي الهاشمي البكري الأبتري الطعامي الدافع جيشات الأباطيل الدامر الصولات الأزاليل المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين الذين أظهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وسخاوتهم وشجاعتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين آمين رب العالمين أما بعد فقد قال مولانا أبا عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وآمر بالمعروف وأنهى عن المنكر أسير بسيرة جدي وأبي صلوات زمن محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه ایک اس سے بہتر سلامات بھیجتے ہیں اس محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه قدر بارگاہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے ایک بار اور صلوات بھیجتے ہیں اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه ذرات سامعین گرامی قدر محبان خاندان عصمت و طہارت وعزاداران سرکار سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام آپ کی خدمت عالیہ میں کربلا مرکز ہدایت کے عنوان سے مسلسل گفتگو جاری و ساری ہے امام حسین علیہ السلام کے مقدس کلمات کی مسلسل تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں اور مقصد شہادت حسینی مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں امام حسین علیہ السلام اس لیے مدینے سے سورہ حرام تشریف لے گئے اور ایک عالم تاب قربانی پیش کی دین
اپنے خدا کے تحفظ کے لیے اور اس کے استحکام کے لیے۔ آپ مسلسل سماعت فرما رہے ہیں اور کربلا مرکز ہدایت 61 ہجری سے لے کر اور یوم ابد تک ہدایت کا راستہ کربلا کا راستہ ہے، اور کربلا کا یہ جو راستہ ہے اس کی شروعات غدیر سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ غدیر سے ہدایت کا جو ایک نظام رسالت مآب نے امت کے سپرد کیا تھا، وہ کربلا میں آ کے اتنا مستحکم ہو گیا کہ اب کسی بھی دور کا یزید کبھی بھی حسین کے سامنے سوال بیعت نہیں اٹھا سکتا۔ اتنا مستحکم کر دیا امام حسین علیہ السلام نے غدیر کو کہ جس کے بعد اب کبھی بھی کسی بھی امام معصوم کے سامنے کوئی بھی ظالم جابر سوال بیعت نہیں کرے گا۔ آپ اگر اس کی دلیل مانگیں گے تو اس سے بڑھ کے اسی دلیل اور کیا ہوگی کہ امام حسین علیہ السلام کی بیعت کا طلبگار سید سجاد کو اسیری کے عالم میں بھی سوال بیعت نہیں مانگ سکتا سید سجاد سے، اس لیے کیونکہ سید سجاد علیہ السلام کے بابا نے اتنا مستحکم کر دیا اپنے انکار کو، اور اتنا فورس تھا حضرت کے اس ایک جواب میں کہ اب کبھی بھی کوئی بھی وقت کا بادشاہ کبھی بھی حسین سے یا حسین کے چاہنے والوں سے یا حسین کے ماننے والوں سے یا حسین کے شہدائیوں سے یا آل حسین سے یا اولاد حسین سے کبھی بھی طلبگار بیعت نہیں ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک ایسا نظام قائم کر دیا کہ اب اس نظام کے سامنے کائنات عالم و آدم کا ہر نظام سرنگو۔ حسین ابن علی کا انکار صبح محشر تک کے لیے آفتاب کی مانند افق دین پر چمک رہا ہے اور چمکتا رہے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے صاف صاف طور پر بیان کیا اور ہر اعتبار سے اپنے تمام تر اغراض و مقاصد کی حدود کو معین کر کے آقا حسین علیہ السلام نے تمام اعتراضات اٹھانے والوں اور تمام دین میں بدعت رائج کرنے والوں کی ہر مقصد کو انہوں نے اپنے انکار سے پامال کر دیا۔ اور خدا کی قسم یہ امام حسین علیہ السلام ہی تھے کہ جن کی ایک نہیں نے امر بالمعروف بھی انجام دیا اور نہی عن المنکر بھی انجام دیا۔ وہ ایک نہیں تھی کہ جس نے امت مسلمہ کے سکوت پر ایسی ضرب لگائی کہ عالم اسلام کے سامنے بس اب دو ہی راستے ہیں۔ جیسا کہ آپ حضرات کو اگر یاد ہوگا، میں نے سب سے پہلی تقریر جو اس رضاخانے میں کی تھی، اس حسینیہ میں جو میں نے سب سے پہلی تقریر کی تھی غدیر و مباہلے کے عنوان سے، اس میں نے یہی عرض کیا تھا کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ اعلان کیا ہے کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، سبیل ہدایت تو تمہارے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، اب چاہو تو تم اس راہ ہدایت کو اختیار کر کے شاکرین میں شمار ہو، چاہو تو اس راہ ہدایت کو چھوڑ کے کافرین میں شمار ہو۔ یعنی راہ ہدایت مقرر ہے، مشخص ہے، بتا دی گئی ہے کہ یہ راہ ہدایت ہے تمہارے لیے، اب چلو اور شاکرین میں شمار ہو یا چھوڑو اور کافرین میں شمار ہو۔ کربلا تک آتے آتے یہ راہ ہدایت اتنی مشخص ہو گئی اور اتنی روشن ہو گئی
کہ اب دو راستوں، اب ایک ہی راستہ ہے، اور ایک راستہ ایسا ہے کہ جو انسان کو تمام تر اس کے وجود کے ساتھ، اس کے عقائد کے ساتھ، اس کے مسلمات کے ساتھ، اس کے اعمال کے ساتھ، اس کے افعال نیک کے ساتھ اس کو جنت تک لے جائے اور نجات دلاتا ہے۔ اور ایک راستہ وہ ہے کہ جو انسان کو قعر مذلت میں ڈال کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب خدا کا شکار بنا دے۔ یا حسینیت کا راستہ ہے یا یزیدیت کا راستہ ہے۔ حسینیت کا راستہ وہی راستہ ہے کہ انا ہدیناہ السبیل، راہ ہدایت مقرر ہو گئی ہے، اما شاکر و اما کفورا۔ اب حسینیت کی راہ اختیار کر کے شاکرین میں شمار ہو جاؤ، یا یزیدی بن کے کافرین میں شمار ہو جاؤ، بات یہی پر تمام ہو جاتی۔ اب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ایسے اصحاب کو چن کے لائے اور ایسے انصار کو لے کے آئے کہ جن کے سامنے پہاڑ آ جائیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں، مگر وہ اپنے ارادے میں، اپنے مقاصد میں، اور سب سے زیادہ جذبہ مودت و ولایت و معرفت اہل بیت علیہ السلام میں اتنے مستحکم تھے اور اتنے مستحکم تھے کہ ان کو کوئی ٹس سے مس نہ کر سکا۔ تیر چل رہے ہیں، نیزے چمک رہے ہیں، تلواریں آمادہ ہیں، پیکار ہیں، خنجر نکالے ہوئے ہیں ظالم، گرز اٹھائے ہوئے ہیں دشمن، مگر مجال ہے کہ ان چمکتی ہوئی تلواروں میں عقیدہ ٹس سے مس ہو جائے۔ حیدر کرار کے ماننے والے ہیں نا، کہ جو کبھی نہ سویا وہ شب ہجرت تلواروں کی چمک میں، تلواروں کے سائے میں ایسا سویا، ایسا سویا، ایسا سویا کہ بانی دین کو محفوظ اپنی منزل تک پہنچا گیا۔ یہی تو امام حسین علیہ السلام، یہی تو جناب امیر علیہ السلام نے پوچھا تھا رسول اکرم سے، یا رسول اللہ میرے سو جانے سے آپ بچ جائیں گے؟ کہاں یا علی؟ تو کہا آپ سدھارے، ہم آپ کے بستر پر سوئیں گے۔ اچھا معاملہ یہ ہے کہ کاروان محمدیت کو آگے وہ لے جائے گا، اور کاروان محمدیت کی امان وہ بن کے رہے گا کہ جو اپنی ذات میں خود بھی محمد ہو۔ محمد کی مسند پر کوئی آئے گا تو وہ محمد جیسا ہی آئے گا۔ یہی تو امام حسین علیہ السلام نے بھی فرمایا، اسیر بسیرت جدی و ابی، اپنے جد اور اپنے بابا کی سیرت عمل کروں گا۔ مطلب یہ کہ میرے بابا کی سیرت بھی وہی تھی جو میرے جد کی سیرت تھی، بالکل ویسے ہی جیسے میرے بھیا کی سیرت میرے جد کی سیرت تھی۔ میری سیرت میرے جد کی سیرت ہے، جہاں پر صلح کی ضرورت تھی وہاں صلح کی ہم نے، جہاں پر جنگ کی ضرورت ہوگی وہاں جنگ کریں گے ہم۔ یہ ہے سیرت جد اور اب کو عیاں کرنا اور آپ کرنا۔ مسند محمد پر محمد جیسا آئے گا، اور یہ قانون خدا نے بنایا ہے، اور بار بار اس قانون کی طرف رسالت مآب نے اشارہ کیا، اور بار بار اس قانون کو لوگوں کے سامنے بتایا کہ یہی قانون ہمارے بعد ہماری جگہ پر وہی آئے گا جو ہمارے جیسا ہوگا۔ شب ہجرت اس بات کی گواہ ہے، قسم ہے مجھے شب ہجرت کے اس مقدس بستر محمد کی کہ بستر پر آیا تو محمد جیسا ہے۔ بھئی کمال کی بات یہ ہے، محمد جس جگہ پر آرام کریں اس آرام کی جگہ پر تو محمد جیسا ہے، اور جب دین کے کام کی باری آئے تو کوئی محمد کا غیر آ کے بیٹھے گا گدی پر۔ آپ اندازہ لگائیں، محمد کے بستر پر محمد جیسا آ کے سوئے تو محمد کی مسند پر بھی محمد جیسا ہی آگے بیٹھے گا۔ سورہ برات کا نزول ہوا، عالم اسلام نے اس منظر کو اپنے دامن میں محفوظ کر لیا تاریخ میں۔ سورہ برات کے نزول کے بعد رسالت مآب کے سامنے ایک صاحب آئے، وہ کہنے لگے ہم جائیں گے۔ اچھا، وہ لے کے چلے آیات کو۔ بھئی آیتوں کو سنبھالنے کا ہنر، آیتوں کو پہنچانے کا گر، آیتوں کو بتانے کا طریقہ
آیتوں کو لوگوں تک پہنچانے کا طریقہ محمد کا غیر کیا جانے. جھومتے ہوئے چلے، جبریل نازل ہوئے، یا رسول اللہ یا خود جائیے یا اپنے جیسے کو بھیجیے. معلوم ہے جو صاحب گئے تھے کچھ بھی تھے، محمد جیسے نہیں تھے. غور کیا آپ نے کہ نہیں غور کیا؟ کچھ بھی تھے محمد جیسے نہیں تھے، کچھ بھی تھے محمد جیسے نہیں تھے. رسالت میں آپ نے واپس بلا لیا. گیا کون؟ میرا مولا گیا سورہ برات کی تبلیغ کرنے کے لیے. خدا نے قانون بنایا ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. سورہ برات کی تبلیغ کے لیے جائے گا تو محمد جیسا جائے گا. تو اب اسی محمد جیسے کی ولایت کا جب اعلان ہوگا تو پھر ہم وہاں پر بھی لفظ بلغ استعمال کر کے صبح محشر تک کے لیے پیغام دے دیں گے کہ اگر کوئی واقعی تبلیغ ہے تو وہ صرف اور صرف انہی کی ولایت ہے. صلوات دیجیے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس ولایت کی تبلیغ کے دائرے میں اب جو بھی بیان کیا جائے گا وہ تبلیغ کے ایک جز کا نام ہوگا. نماز کی تبلیغ ہوگی تو وہ جزو ایمان. روزے کی تبلیغ ہوگی تو وہ جزو ایمان. زکوٰۃ کے نصاب کی تبلیغ ہوگی تو وہ جزو ایمان. احکام خمس کی تبلیغ ہوگی تو وہ جزو ایمان. احکام جہاد کی تبلیغ ہوگی تو وہ جزو ایمان. امر بالمعروف کی تبلیغ ہوگی تو وہ جزو ایمان. نہی عن المنکر بتایا جائے گا تو وہ جزو ایمان. علی کی ولایت بتائی جائے گی تو وہ کل ایمان. نعرے حیدری علی علیہ السلام. ایک صلوات بھیجتے ہیں حضرت محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. ولایت اہل بیت، ولایت علی، ولایت ائمہ ہدی من ذریت نبی، اصل و اساس تبلیغ دین. جو اس دائرے میں آ جائے گا من عذابی. حدیث سلسلۃ الذہب گواہ ہے. 8ویں علی نے صاف صاف طور پر بیان کیا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. کلمہ لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے جو اس قلعے میں داخل ہو گیا ہر عذاب سے امان پا جائے گا. دنیا میں کسی عام سے، کسی بھی علاقے کے کارپوریٹر سے ملنے کے لیے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. انسان ذریعہ تلاش کرتا ہے کہ اس ذریعے سے ہم ان تک پہنچ جائیں. کسی بڑے رئیس سے ملنے کے لیے پروٹوکول ہوتا ہے. اسی انداز سے بارگاہ مالک کے ملک میں جانے کے لیے بھی کوئی پروٹوکول ہے. لا الہ الا اللہ کے قلعے میں بھی جانے کے لیے کوئی پروٹوکول ہے، اور اس پروٹوکول کا نام ولایت علی ہے. تو شرط ہا و شروط ہا و انا من شروط. اس کی کچھ شرائط ہیں اور ان شرطوں میں سے میں ایک شرط ہوں. وہ شرط کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. وہ شرط ولایت علی. ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسن امن من عذابی. ولایت علی میرا پائیدار قلعہ ہے. معلوم وہ حقیقت ہے لا الہ الا اللہ کو ولایت علی کہتے ہیں. علی ولی اللہ سے منہ موڑ کے اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے زور پر نجات پا جائے تو معاف کیجیے گا، نہ لا الہ الا اللہ اس کے کوئی کام آئے گا، نہ محمد رسول اللہ کوئی کام آئے گا. ساری زندگی آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رٹتا رہے، لیکن روز محشر خداوند عالم جب اعمال نامہ دیکھے گا تو پوچھے گا علی ولی اللہ کہا تھا وہ کہاں رہ گیا؟ علی ولی اللہ تو لے کے آؤ. ہم نے تم سے کیا مانگا تھا اور تم کیا لے کے آ رہے ہو؟ بھائی اسی کو تو ہمارے بھائی جناب جلال قادر نے بھی کیا خوبصورت دو مصروں میں کہا تھا، دیکھ کر سجدوں کو مفتی کا یہ بولا معبود نہیں. اس سے پہلے ایک شعر سنیے. ہم نے جنت میں قدم رکھتے ہی اعلان کیا. سنیے گا، یہاں پر مصرے سمجھنے والے لوگ بیٹھے ہیں، سنیے گا. ہم نے جنت میں قدم رکھتے ہی اعلان لیا، عرش کے واسطے ہم فرش عطا لے آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نے جنت میں قدم رکھتے ہی اعلان کیا، عرش کے واسطے ہم فرش عطا لے آئے. ہمارے دیکھ کر سجدوں کو مفتی کا یہ بولا معبود تم سے کیا ہم نے منگایا تھا، یہ کیا لے آئے؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.
ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ کیا لے آئے؟ ہم نے تم سے مانگا تھا ولایت علی کے ساتھ سب لے کے آنا، اور تم نے ولایت ہی کا دامن چھوڑ دیا. تم نے سوچا حسبنا کتاب اللہ کہہ کے تم بچ جاؤ گے. کتاب خدا اس وقت تک سمجھ ہی میں نہیں آئے گی جب تک وارث کتاب کے پاس نہیں آؤ گے، وارث کتاب کا دامن نہیں تھامو گے. وارث کتاب کے دامن کے سائے میں آ جاؤ، کتاب کے تمام تر معانی و مفاہیم کو سمجھ جاؤ گے. سورہ برات کی تبلیغ کے لیے محمد جیسا جا رہا ہے، اصحاب کے مجمع سے مسجد چھلک رہی ہے. صحابی بیٹھے ہوئے ہیں رسول کے، سلمان بھی ہیں، ابو ذر بھی ہیں، مقداد بھی ہیں، عمار بھی ہیں، اور کچھ اور بھی ہیں. میں کیا ہی کہوں، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ صحابی تھے. ہم کیا جانے کہ وہ صحابی تھے یا نہیں تھے. یہ تو بعد رسول پتا چلا کہ جو سب سے بڑے صحابی بنے بیٹھے ہوئے تھے وہ سب سے بڑے فسادی تھے. دین میں تمام تر قسم کی بدعتیں انہی نے رائج کی، اور اب انہی کے ماننے والے کہتے ہیں کہ حسین پر ہونا بدعت ہے. آپ مجھے بتائیے، غور کیجئے، خدا کی قسم عجیب مرحلہ ہے. ہمارے کسی معصوم نے کوئی عمل بتایا، بھائی سنیے گا، اس پہلو پر بھی ذرا غور کیجئے گا، انٹیلیجنسیا سے تعلق رکھنے والے لوگ تشریف فرمائیں. ہمارے ائمہ نے اول سے لے کے آخر تک جس نے جو بتایا وہ یہ کہہ کے بتایا کہ سنت نبوی ہے. سبحان. بتایا کہ نہیں بتایا؟ بتایا. اعمال بتائے جنہیں آپ مستحبات کہتے ہیں، جنہیں آپ واجبات کہتے ہیں. جو کچھ بھی دین آپ تک پہنچا ہے وہ سنت نبوی کے آئین کے حساب سے، اور سنت نبوی کے آئینے میں دیکھیے تو ہر عمل سنت نبوی نظر آئے گا آپ کو. جس نے جو بھی بیان کیا وہ یہ بیان کیا کہ سنت نبوی ہے، سنت الہی ہے، قانون الہی ہے، نبی یہ قانون بیان کر کے گئے ہیں. ہمارے کسی معصوم نے کوئی بھی عمل بتا کے یہ نہیں کہا کہ صاحب یہ بدعت بتا کے جا رہا ہوں، یہ بدعت رائج کر کے جا رہا ہوں، علیہ اعظم باللہ. کہا کسی نے نہیں کہا. یہی سے فرق سمجھ لے دنیا. ہمارا امام وہ ہے، ہمارے ائمہ وہ ہیں جنہوں نے جو بھی بتایا وہ سنت کہہ کے بتایا، سنت الہی کہہ کے بتایا، سنت نبوی کہہ کے بتایا. تمہارے والوں نے بیان کیا، ایک چیز دے کے گئے تو اس کے لیے بھی کہہ کے گئے کہ سنت حسنہ بدعت حسنہ بتا کے جا رہا ہوں. اب تلاش کیجئے کہ یہ بدعت حسنہ کیا تھی. پہنچ گئے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہنستے ہوئے انہوں نے لوگوں کے سامنے کہا کہ کیا بدعت میں نے رائج کر دی ہے. کمال ہو گیا بھائی، آپ کے پیر صاحب کوئی بدعت رائج کریں تو آپ تو خوب اسے انجام دیں. ہم اگر سنت کا عمل کریں نبی کی تو اس پر آپ کہتے ہیں کہ بدعت کر رہے ہیں. حسین پر ہونا نبی کی سنت ہے، بے شک. حسین کا ذکر کرنا نبی کی سنت ہے، علی کا ذکر کرنا نبی کی سنت ہے، علی کا نعرہ لگانا نبی کی سنت ہے. نعرے حیدری یا علی حیدری یا علی حیدری یا علی علیہ الصلوۃ والسلام. ایک صلوات دیجیے محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اب یہ کہتے ہیں صاحب یہ تو رافضی ہیں، ان کو تو علی کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا. اس میں ہماری کیا خطا ہے کہ ہم کو علی کے علاوہ کوئی نہیں نظر آتا. اللہ سے جا کے کہو کہ اللہ میاں آپ کو علی کے علاوہ کوئی نہیں نظر آتا. رسول سے جا کے کہیے کہ آپ کو علی کے علاوہ کوئی نہیں نظر آتا. تو وہ تو یہی کہیں گے کہ ہم کیا کریں، علی جیسا کوئی ہو تب بلائے نا کسی کو. علی کے علاوہ کوئی نظر کیا آئے گا. شجاعت کی بات آ رہی ہے تو علی، طہارت کی بات آ رہی ہے تو علی، فصاحت کی بات آ رہی ہے تو علی، بلاغت کی بات آ رہی ہے تو علی، ولایت کی بات آ رہی ہے تو علی، سنت الہیہ کو بیان کرنے کی بات آ رہی ہے تو علی، سورہ برات کی تبلیغ کرنے کی بات آ رہی ہے تو علی. ہر جگہ پہ علی نظر آ رہے ہیں، ہر جگہ پہ علی نظر آ رہے ہیں، ہر جگہ پہ علی نظر آ رہے ہیں. مسلمان اسی میں پریشان ہیں. آپ کو تو علی کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا. بس علی بس علی بس علی بس علی. نبی نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا اپنی مجلسوں کو زینت تو بس علی کے ذکر سے. سبحان اللہ. ہائے ہائے یا علی.
اپنی مجلسوں کا زینت تو علی کے ذکر سے. کیوں؟ لأن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادت. کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے, میرا ذکر خدا کا ذکر ہے, خدا کا ذکر عبادت ہے. اسی لیے شاعر نے کہہ دیا فَتُفَیْلِ دامن مرتضیٰ, میں بتاؤں کیا مجھے کیا ملا؟ جو علی ملے, جو نبی ملے, جو نبی ملے تو خدا ملا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آواز بھیجیے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. علی کے علاوہ اور ہمیں کوئی کیوں نظر آئے؟ ہر جگہ علی ملیں گے آپ کو, ہر جا علی ملیں گے. نہ دامن بچائیے, اے بھیا بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. جنت کے دروازے پر بھی علی لکھا ہوا ہے. جنت کے دروازے پر جو زنجیر لگی ہوئی ہے, وہ زنجیر جب ہلتی ہے تو یا علی یا علی یا علی کہنے گی. ہاں جنت میں بھی ہم بالکل ویسے ہی چلے جائیں گے جیسے اپنے گھر سے نکل کے مسجد میں امام باڑے میں آ کے بیٹھتے ہیں. ہمارے یہاں ہر جگہ پر نام علی لکھا رہے. محمد مصطفیٰ کی مسند پر بیٹھے گا تو علی جیسا بیٹھا, محمد جیسا بیٹھے گا, علی جیسا بیٹھے گا. کیونکہ علی ہی مزاج محمدیت کو سمجھتے ہیں. اصحاب کے مجمع سے مسجد چلک رہی ہے, ایک شخص آیا, وہ سرکار رسالت مآب کو برا بھلا کہنے لگا. خوب برائی کی اس نے رسول کی, رسول کے سامنے, اصحاب کے سامنے. نہیں, واقعہ یہ ہے کہ وہ شان رسالت میں گستاخیاں کیا کرتا تھا. ایک دن صحابیوں کی کمیٹی بیٹھی, انہوں نے کہا بھائی یہ تو بہت ہو رہا ہے. انہوں نے اس کو پکڑا, پکڑ کے لے کے آئے رسول کے سامنے. یا رسول اللہ, یہی ہے وہ بدتمیز جو آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے. رسول نے فرمایا اٹھو, اس کی زبان کاٹ دو. پن ڈراپ سائلنس. بالکل ویسے ہی جیسے آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی نہیں اٹھا. پھر رسول نے کہا جاؤ اس کی زبان کاٹ دو. اٹھ ہی نہیں رہا. مرتبہ رسول نے جناب امیر کی طرف دیکھا, یا علی اس کی زبان کاٹ دیجئے. مولا علی نے اس کا ہاتھ تھاما, لے کے چلے, پیسوں کی کچھ تھیلی نکالی, اس کے ہاتھ پر رکھی, کہا جا. کھلبلی مچ گئی لوگوں میں. یا رسول اللہ, آپ نے کہا تھا زبان کاٹ دو. علی نے اسے پیسے دے دیے. رسول نے مسکرا کے کہا علی میرے مزاج کو اچھی طرح جانتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. علی میرے مزاج کو اچھی طرح جانتے ہیں. تاریخ نے پھر کہیں نہیں لکھا کہ اس نے شان رسالت میں کوئی گستاخی کی ہو. یہ ہے محمد. محمد کے بعد جب بھی کوئی محمد کی جگہ پہ آئے گا وہ علی جیسا ہو, محمد جیسا ہو. حسن مجتبیٰ آئے محمد جیسے, حسین آئے تو محمد جیسے. یزید نے حسین سے بیعت نہیں طلب کی تھی. ابو سفیان چاہتا تھا کہ محمد بیعت کر لیں. معاویہ چاہتا تھا کہ علی اور حسن بیعت کر لیں. حسین سے بیعت مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء بیعت کر لیں. حسین ابن علی نے ایک انکار سے بتا دیا, نہ ہمارے اسلاف نے تم جیسوں کی بیعت کی تھی, نہ ہم تمہارے جیسی بیعت کریں گے, اور نہ ہماری اولاد کبھی تجھ جیسے کی بیعت کرے گی. کوئی نہیں کرنے والا بیعت. تم بیعت مانگ مانگ کے تھک جاؤ, مر جاؤ, مگر بیعت ملے گی نہیں. چلے چلے آندھیاں ستم کی, گرے گرے بجلیاں بھی غم کی, شہید ہے انسانیت کا پرچم, نہ جھک سکا ہے نہ جھک سکے گا. کئی یزید آ کے مر چکے ہیں, کئی یزید اب بھی گھات میں ہیں, مگر میرے بے نوا کا ماتم نہ رک سکا ہے نہ رک سکے گا. بے شک. حسینیت زندہ آباد, یزیدیت مردہ آباد. نہ رکا ہے یہ سلسلہ, نہ رکے گا. سلسلہ ابد تک قائم و دائم رہے گا. کربلا کے میدان میں دین محمد پر قربان ہونے کے لیے بھی محمد جیسا آیا, اور اس کی گواہی کے طور پر امام حسین علیہ السلام نے رخصت کرتے کرتے یہی ارشاد فرمایا تھا, پروردگارہ گواہ رہنا اسے بھیج رہا ہوں کہ جو خلق میں, خلق میں, نطق میں تیرے حبیب سے سب سے زیادہ مشابہ ہے.
دیکھتے ہی دیکھتے آج 8ویں محرم آ گئی. ہائے ہائے ہائے. حسین کے کریل جوان کا ماتم ہے. اللہ اکبر. نام علی ہے، شکل و صورت و رفتار و گفتار محمد جیسی ہے. فرمایا بابا اب ہمیں بھی اذن جہاد دیں. آقا حسین نے فرمایا میرے لال، جس پھوپھی نے 18 برس تک پالا ہے اس سے تو جا کے پوچھ لو. اکبر نے آن کے کہا پھوپھی اماں ہم اپنے بابا پر جان نثار کرنے جا رہے ہیں. تڑپ کے چاہنے والی پھوپھی نے ایک جملہ کہا کیا اسی دن کے لیے 18 برس پالا تھا. ماں کے پاس آئے، اماں بابا پر قربان ہونے جا رہے ہیں. شب عاشور یہی ماں تھی، اسی اماں کے خیمے میں علی اکبر ماں کے زانوں پر سر رکھے ہوئے تھے. جناب ام لیلہ علی اکبر کی زلفوں میں اپنے ہاتھ پھیرا رہی تھی. علی اکبر کچھ دیر کے لیے سو گئے. ابھی ذرا دیر گزری تھی کہ جناب علی اکبر نے تڑپ کے آنکھ کھولی، کہا اماں آپ کا زانو سن ہو گیا ہوگا. میں کہوں گا علی اکبر کچھ دیر اور سو رہو، اماں تمہارا دیدار کر لے، اس کے بعد پھر یہ وقت نصیب نہ ہوگا، پھر یہ وقت میسر نہ آئے گا. روایت کے جملے جناب علی اکبر علیہ السلام کو جب رخصت کیا آقا حسین نے، جب جناب علی اکبر آگے بڑھے کچھ دور چلے تھے کہ ابھی محسوس کیا کہ جیسے کوئی پیچھے آ رہا ہے. اب جو مڑ کے دیکھا تو دیکھا بوڑھا باپ دوڑتا ہوا چلا آ رہا ہے. علی اکبر گھوڑے سے اترے، بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا. آقا حسین نے کہا میرے لال صاحب اولاد ہوتے تو یہ نہ پوچھتے، اے میرے بچے آہستہ آہستہ جاؤ، باپ کو مڑ مڑ کے دیکھتے جانا. علی اکبر میدان میں گئے، ایک بلندی پر تو حسین دیکھ رہے ہیں. علی اکبر میدان میں لڑ رہے ہیں. لڑتے لڑتے ایک مرتبہ علی اکبر واپس آئے، آن کے فرمایا بابا العطش قد قتلنی، بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے. علی اکبر جب میدان میں گئے تھے تو چہرہ چاند کی طرح دمک رہا تھا، چمک رہا تھا. جب میدان سے واپس آئے تو آنکھیں حلقے میں جا چکی تھی، ہونٹ اودے ہو چکے تھے. ایک پانی کا سوال تھا مگر حسین اتنے غریب کہ بچے کو اپنے پانی نہ دے سکے. کہا آؤ میرے لال میں تمہیں سیراب کرنے کی کوشش کروں. اپنی زبان علی اکبر کے زبان دہن میں دی. علی اکبر نے تڑپ کے زبان اپنی پیچھے کر کے کہا بابا آپ کی زبان میں تو میری زبان سے زیادہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں بابا. اللہ جانے حسین کب سے پیاسے تھے. انگشتری اتاری علی اکبر کے دہن میں دی. وہاں ماں دعا کر رہی تھی جب علی اکبر پہلی دفعہ گئے، اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے مجھے بھی میرے لال سے ملا دے. علی اکبر لیلا کے پاس گئے، ام لیلا نے بلائیں لی، جاؤ میرے لال نثار ہو جاؤ دین پر. ادھر حسین کا اکبر پھر میدان میں گیا. عزیزوں وہ وقت بھی آیا کہ علی اکبر کے سینے پر سنا لگی. ایک مرتبہ آواز دی بابا میرا آخری سلام. مدد کے لیے نہیں پکارا، میدان سے ہی سلام کیا. کیوں؟ اکبر جانتے تھے میرے بابا کی کمر ٹوٹ چکی ہے. مگر حسین جیسا صابر بھی گرتے ہوئے اکبر کے لاشے پہ آیا. ارے میرے لال تجھے مارنے والا صاحب اولاد نہ تھا. سینے سے سینہ کھینچی، چاہا اکبر کے لاشے کو اٹھائے، مگر جب نہ اٹھ سکا آواز دی بنی ہاشم کے بچوں اپنے جوان بھائی کا لاشا اٹھاؤ. چھوٹے چھوٹے بچے کوئی سر سے لپٹا، کوئی کمر سے لپٹا. والی اکبر لاشا خیموں میں آیا. پھوپھی طرف کے سر پیٹتے ہوئے نکلی، ہائے میری 18 برس کی کمائی.
فضا نے جا کے جناب ام لیلہ کے خیمے میں فرمایا بی بی علی اکبر آ گئے ہیں خون میں نہا کے. جناب ام لیلہ اٹھی, کبھی دائیں جانب گئی خیمے کے پردے سے ٹکرائی, کبھی بائیں جانب گئی خیمے کے پردے سے ٹکرائی. جناب فضا نے کہا بی بی میں تیرے خیمہ پہ ہوں. کہا فضا کیا کروں, علی اکبر کے بعد کچھ نظر نہیں آتا. ارے امام نبی نے یہی کہا تھا